اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں علی احمد۔ اس وقت میں 8ویں پارے میں جو چند عناوین ہیں ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس پارے میں سورہ انعام کا آخری حصہ ہے اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انعام کے آخری حصے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، آپ جن کی ہدایت فرما رہے ہیں، اور یہ آپ سے معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین کی حماقتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھتے۔ اس کا تذکرہ آیت نمبر 135 میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فقر یا آگ کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کا تذکرہ آیت نمبر 136 میں ہے۔ چوپایوں کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ چوپایوں کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہے، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا یہ ممنوع سمجھتے ہیں، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے یہ ذبح کرتے تھے، آیت نمبر 138 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور چوپائے کے بچے کو عورتوں پر یہ حرام سمجھتے ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ حلال سمجھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 139 میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی 2 خاص نعمتوں کا تذکرہ ہے، کھیتیوں کا اور چوپایوں کا۔ پھر آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 155 میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا تذکرہ ہے۔ اولاد کو قتل نہیں کیے جائے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 151 میں ہے۔ برائیوں سے اجتناب کیا جائے، اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں ہے۔ ناحق قتل نہ کیے جائے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 151 میں ہے۔ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 52 میں ہے۔ اور اسی آیت نمبر 152 میں ناپ تول پورا کیا جائے، اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہے کہ بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور آیت نمبر 153 میں صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ 4 اور اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے گناہ جیسے ظاہری ہوتے ہیں ویسے ہی باطنی بھی ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ آیت نمبر 120 میں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 122 میں ایمان و زندگی کا تذکرہ ہے، کفر و موت کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 153 میں سبیل اللہ کا آشکار مصداق اہل بیت ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 159 میں بتایا گیا ہے کہ تفرقے میں پڑھنے والوں سے آقا علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سورہ انعام میں تھا، اور اب سورہ اعراف کی آیتوں میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ قرآن کریم تمکین فی الارض، انسانوں کی تخلیق اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور انہی کے ضمن میں اعمال کے ترازو کا ذکر کیا گیا ہے، کہ جسے روایات نے خود انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام میں سے اماموں کی شخصیت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 4 نداؤں کا تذکرہ ہے، کہ صرف اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے،
اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ ہے کہ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ تو جہنمی اقرار کریں گے کہ جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ جب جنت و جہنمیوں کا جب ایک دوسرے سے سامنا ہوگا اور وہ یہ مکالمہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک مؤذن ندا دینے والا ظالموں پر اللہ کی لعنت کا اعلان کرے گا۔ یہ آیت نمبر سورہ اعراف کی 45 نمبر کی آیت میں تذکرہ ہے۔ احادیث میں حضرت علیہ السلام کو یہ ندا دینے والی شخصیت بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے والوں کی قیامت میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ انہیں اصحاب اعراف آواز دیں گے۔ آیت نمبر 48 میں اس کا تذکرہ ہے، اور احادیث نے اصحاب اعراف کا مصداق بھی حضرت علی علیہ السلام کو بتایا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ سورہ اعراف کی ابتدائی آیت میں بلند و بالا آسمان دیکھو، وسیع و عریض عرش دیکھو، رات اور دن کا نظام دیکھو، چمکتے شمس و قمر کو اور ستاروں کو دیکھو، ہواؤں اور بادل کو دیکھو، زمین سے نکلنے والی نباتات کو دیکھو۔ اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ خدا کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ اس سورہ اعراف میں اور اس سپارے میں 5 قوموں کے قصے ہیں: قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد علیہ السلام، قوم سمود علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام۔ اور ان قصوں کی حکمتیں یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اچھوں بروں کے انجام بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ بتایا گیا ہے، اور رسالت کی دلیل کی امی ہونے کی باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول ان پڑھ نہیں تھے بلکہ خدا کے ہاں سے پڑھ کر آئے تھے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور بھی عبرت و نصیحت کے لیے باتیں اس سورہ اعراف میں بیان کی گئی ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔